بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان الی آخر الحدیث متفق علیہ۔ یہ بخاری کی 21 نمبر حدیث ہے اور مسلم میں 43۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایمان کا ایک مزہ اور ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، جیسے کھانے پینے کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا، بریانی کا ہوتا ہے، میٹھے کا ہوتا ہے، پیسے کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، پیسہ ملتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے، موبائل کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، تو ہر چیز کا ایک مزہ ہوتا ہے۔ ایمان کا مزہ کسے ملتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اور جب ایمان کا مزہ انسان کو ملنے لگتا ہے نا، تو باقی ساری چیزیں مٹی ہو جاتی ہیں انسان کے سامنے، کوئی چیز کی ویلیو نہیں رہتی، سب سے ٹاپ پر ایمان رہتا ہے۔ تو کیسے وہ لیول کیسے آئے گا، اس کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ اس کا ٹیسٹ اور مزہ حاصل کر لیتے ہیں، جیسے ایک بہت بڑا نام ہے، ایک اسکالر تھے شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ جب ایمان کا مزہ آتا ہے تو انسان کو کیسا لگتا ہے۔ تو وہ صبح میں جب بیٹھتے تھے فجر کی نماز کے بعد سے اللہ کے ذکر میں، تو دوپہر تک بیٹھے رہتے تھے، ناشتہ نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے کیا، ناشتہ نہیں کرتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے معلوم کیا جواب دیا، اللہ کی یاد ہی میرا ناشتہ ہے، اگر میں وہ نہیں کروں گا تو میں ویک اور کمزور ہو جاؤں گا۔ تو ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا، کنویں میں ڈالا گیا، شہر سے نکالا گیا، کوئی فرق نہیں پڑا ان۔ کیوں؟ ایمان کا مزہ، جس چیز کا مزہ مل جاتا ہے۔ تو کیسے ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو ایمان کا مزہ تم کو ملنے لگے گا۔ کیا ہے؟ نمبر 1، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو جائے، سب سے ٹاپ لیول پر دل کے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کو میں بار بار اکثر بولتا ہوں کہ 2 چیز جہاں آپ زیادہ خرچ کرتے ہیں، اسی چیز سے آپ کو زیادہ محبت ہے۔ نمبر 1 ٹائم، آپ اللہ کی یاد میں کتنے دیر بیٹھتے ہیں؟ قرآن کھول کے کتنا دیر بیٹھ پاتے ہیں؟ نماز میں کتنے دیر کھڑ پاتے ہیں آپ؟ یا نماز کی نیت باندھتے دکان، کاروبار، تجارت بھاگنے کی کوشش رہتی۔ اس کا مطلب کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ ملنے، اس سے بات کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تو نمبر 1۔ دوسرا پیسہ۔ تیسرا کیا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دوستوں سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے دشمنوں سے محبت نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اگر محبت ہوگی تو اللہ کے دوستوں سے بھی اچھی صحبت ہوگی ہماری، غلط لوگوں کے ساتھ نہیں رہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، اللہ رسول سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کی یہ دوسری پہچان ہے، کیا ہے؟ کہ کسی انسان سے انسان جب محبت کرتا ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے محبت کرے گا، دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ نیک آدمی ہے، یہ اللہ والا ہے، اس وجہ سے مجھے اس سے محبت ہے۔ چائے پلاتا ہے، ضرورت پڑنے پہ پیسہ دے دیتا ہے، دعوت میں بلا کے لے جاتا ہے، اس لیے نہیں،
ہاں اگر وہ اچھا ہے تو اس کے ساتھ جائیں گے، برا ہے تو نہیں۔ اور تیسرا کیا؟ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ تیسری صفت کیا ہے؟ کہ انسان ایمان کے بعد کفر میں پلٹنے کو اس طرح ناپسند کرے کہ جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو وہ پسند کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، یعنی آگ میں کود جائے لیکن کفر نہ کرے۔ اگر یہ تین چیزیں ہو گئی تو ایمان کا واقعی اس سے ٹیسٹ اور مزہ ملے گا، اللہ کی یاد میں مزہ آئے گا، اس کی بات میں مزہ آئے گا، اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا لگے۔ تو تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت، نمبر 2 کسی سے دوستی اور محبت ہو تو کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، اور نمبر 3 کفر میں واپس آنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کا مزہ نصیب فرمائے اور یہ 3 کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔